أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. اللہ اکبر. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دو کہ کیا تم خدا جیسے قادر و توانا کو چھوڑ کر ایسی ذلیل چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو نہ تو تمہارے نقصان ہی کا اختیار ہے اور نہ نفع کا. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اور اللہ تو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہو کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور نہ ان لوگوں اپنے بزرگوں کی نفسانی خواہشوں پر چلو جو پہلے خود ہی گمراہ ہو چکے اور اپنے ساتھ اور بھی بہتروں کو گمراہ کر چھوڑا اور راہ راست سے دور بھٹک گئے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر تھے ان پر داؤد علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی. یہ لعنت ان پر پڑی تو صرف اس وجہ سے کہ ایک تو ان لوگوں نے نافرمانی کی اور پھر ہر معاملہ میں حد سے بڑھ جاتے تھے اور اس کی ڈیٹیل حاشیہ پر تھوڑی سی موجود ہے. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے باوجود ممانعت کے مچھلی کا شکار کیا ان پر حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت کی اور بندر بن گئے تھے اللہ کے حکم سے. اور جن لوگوں نے باوجود آسمان سے خوان یعنی کھانا من و سلوہ نازل ہونے کے ایمان قبول نہ کیا، یعنی من و سلوہ بھی اللہ نے آسمان سے نازل کیا، ان کے کھانے کا انتظام کیا، اس کے باوجود بھی ایمان قبول نہ کیا، ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی اور وہ سور بن گئے. یہ جو سور ہے نا، سور جس کو ہم کہتے ہیں پگز، یہ انسان تھے پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل کیا من و سلوہ، وہ بڑا لاڈ کرتے تھے، جی ہمیں من و سلوہ چاہیے آسمان سے، اللہ تعالیٰ اتارے پھر ہم وہ کھائیں گے اور پھر ہم تمہاری بات مانیں گے، اللہ پہ ایمان لائیں گے. تو من و سلوہ اترا تو کافی لوگ لائے ہوں گے ایمان، جو نہیں لائے وہ پھر ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی اور وہ سور بن گئے. آج کل یہ جو سور ہے نا، یہ وہی ہے، انہی کی نسل میں سے ہوں. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مستحق کے لعنت پر لعنت کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے، یعنی اچھا عمل ہے، ورنہ انبیاء اس کے مرتکب نہ ہوتے، یعنی پھر انبیاء لعنت نہ کرتے ان پر. لعنت کا جو حقدار ہے اس پر لعنت کرنا اچھی بات ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. تو دو انبیاء کا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرما دیا کہ ایک حضرت داؤد علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی قوم کو روکا کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن قوم نہ رکی اور شکار کیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت کی اور وہ بندر بن گئے. بندر، یہ پھر جب بندروں کو دیکھو تو ایک تو
وہ واقعہ یاد آ جانا چاہیے ہمیں، اور جب واقعہ یاد آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کی ربوبیت و قدرت کو یاد کرنا چاہیے، اور توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ان سے اظہار براءت کرنا چاہیے کہ یہ وہ تھے، یہ وہ نسل ہے، ان لوگوں کی نسل ہے جنہوں نے نبی خدا علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور یہ حال ہو گیا ان کا۔ اور اسی طرح جب سور دیکھیں تو بھی یہ عمل دہرانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور کسی برے کام سے جس کو ان لوگوں نے کیا باز نہ آتے تھے، بلکہ اس پر باوجود نصیحت اڑے رہتے اس کام پر، یعنی جس کام سے روکا جاتا تو اس قوم کو، تو باوجود نصیحت کے وہ اڑے رہتے تھے۔ جو کام یہ لوگ کرتے تھے کیا ہی برا تھا، جو کام یہ لوگ کرتے تھے کیا ہی برا تھا۔ تو جس کام سے حضور پاک منع فرما دیں، ہمارے نبی منع فرما دیں، اور جس کام سے ہمارے آئمہ منع فرما دیں تو رک جانا ہے، منع ہو جانا ہے، جس کا حکم دے دیں وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ورنہ اگر ایسا نہ کریں تو پھر لعنت کے مستحق ہو جائیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ سارا قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ہر آیت مبارکہ ہی ہدایت ہے، غور کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کے جو واقعات اور ان کی امتوں کے واقعات ہمارے تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں پہنچائے، یہ ہماری ہدایت کے لیے پہنچائے تاکہ ہم غور کریں اور اس پر عمل کریں۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان یہودیوں میں سے بہتروں کو دیکھو گے کہ کفار سے دوستی رکھتے ہیں جو سامان پہلے سے ان لوگوں نے خود اپنے واسطے درست کیا ہے، کس قدر برا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان پر غضبناک ہوا، اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب ہی میں رہیں گے۔ وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا انزل الیہ مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر یہ لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے ایمان رکھتے تو ہرگز ان کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں بہتیرے یعنی بہت سے تو بد چلن ہیں۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت سارے فاسقون ہیں، بد چلن ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان لانے والوں کا دشمن سب سے بڑھ کر یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ آپ ایمان لانے والوں کا دشمن سب سے بڑھ کر یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، یعنی یہودی اور مشرک دونوں ایمان لانے والوں کے دشمن ہیں۔
اور ایمانداروں کا دوست ہونے میں سب سے بڑھ کے قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں۔ جو نصارہ ہیں وہ دوست ہیں ایمانداروں کے، ایمانداروں کا دوست ہونے میں سب سے بڑھ کے قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں، کیونکہ ان نصارہ میں سے یقینی بہت سے عالم اور عابد ہیں، اور اس سبب سے بھی کہ یہ لوگ ہرگز شیخی نہیں کرتے، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، شیخی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور ڈیٹیل میں یہاں پر تھوڑا سا حاشیے پر موجود ہے، یہ آیت حبشہ کے نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب حضرت جعفر طیار وغیرہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو نجاشی بادشاہ حبشہ وغیرہ نے قرآن کو سنا اور معجزات کو سماعت کر کے ایمان لائے، اور جب حضرت جعفر طیار نے وہاں سے مراجعت کی تو نجاشی نے 70 علماء ان کے ساتھ بھیجے، اور جب وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ وہ علماء سن کر بہت روئے اور ایمان لائے اور کہنے لگے کہ قرآن کس قدر انجیل سے مشابہ ہے۔ بے شک جی، وہ بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو اگر اس میں تحریف نہ ہو تو ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو خدا نخواستہ یعنی یہ تو تحریف کی وجہ سے مسائل ہوئے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تحریف سے محفوظ رکھا ہے اور اس کی خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم روزانہ پڑھنے والوں میں شمار فرمائے، روزانہ صحیح پڑھنے والوں میں، صحیح سمجھنے والوں میں، اور سمجھ کر صحیح عمل کرنے والوں میں، اور اس کا پیغام صحیح طور پر آگے پہنچانے والوں میں شمار فرمائے اللہ کریم ہمیں، اور ہمیں امام زمانہ عجل اللہ الشریف کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ یا اللہ کریم ہمارے تمام گناہان صغیر اور کبیرہ معاف فرما، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، دینی دنیاوی اور اخروی معاملات میں ہماری ہر لمحہ ہر لحظہ بحق سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا و جمیع چہاردہ معصومین ہماری مدد فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں جلدی فرما، اور ہمیں ان کے سپاہیوں میں شمار فرما، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ان کے سپاہیوں میں شامل ہونے کے لائق ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہاردہ معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔